اب ہے ہمارے پاس آیا نمبر 75، اور یہ ہے جی کلام الہی میں تحریف سے ریلیٹڈ۔ افتطمعون، کیا پھر تم طمع رکھتے ہو یا لالچ رکھتے ہو، ان کے یؤمنو، وہ ایمان لائیں گے، لاکم تمہارے لیے، وقد، اور حالانکہ تحقیق، کانا ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے ہیں، کلام اللہ اللہ کا، ثم پھر، یحرفونہ وہ تحریف کر ڈالتے ہیں اس میں، من بعدی بعد اس کے، ما جو عقلوہ انہوں نے سمجھ لیا اسے، وہم جبکہ وہ یعلمون وہ علم رکھتے ہیں۔ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے جی کہ مسلمانوں، کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے ہوئے اس میں کیا کرتے تھے، تحریف کر ڈالتے تھے، چینجز کر ڈالتے تھے۔ افتطمعون، تو میم عین سے ہے، اور اس میں کیا ہے، طمع رکھنا، اور اگر آپ کو یہ لفظ جو ہے مشکل لگ رہا تو آپ اس میں توقع بھی کر سکتی ہیں، کیا تم توقع رکھتے ہو یا پھر کیا تم امید رکھتے ہو، اس سینس میں بھی آپ اسے لے سکتے ہیں۔ یحرفونہ، ہا را اور فا سے ہے، مطلب کہ تحریف کا مطلب ہوتا ہے بدل ڈالنا، وہ اس کو بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر تحریف مشکل ہونا تو وہ اس کو کیا بدل دیتے ہیں۔ اب جو ہے اس میں بات آگے کنٹینیو ہو رہی ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یہ آیت جو ہے انصار کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہ یہود کے حلیف تھے، اور ان کے درمیان کیا تھا، رضاعت کا بھی اور نیبرہڈ ہمسائیگی بھی تھی ان کے بیچ میں، تو وہ چاہتے تھے کہ کاش جو ہے نا وہ یہودی اسلام لے آئیں۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں ایمان والوں کی امیدوں کو ختم کر دیا کہ تم ان کے ایمان کی طمع نہ رکھو، امید نہ رکھو، توقع نہ رکھو۔ ان کا طرز عمل تو ایسا ہے کہ ان سے ایمان کی کیا امید نہیں کی جا سکتی۔ کیا اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے، بس کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی گزرے ہیں جو کیا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کلام کو سمجھنے کے بعد کیا کرتے تھے، جان بوجھ کر اس میں تحریف یا تبدیلی کر دیتے تھے۔ تو اب مسلمان جو ہے وہ یہودیوں کے بارے میں یہ امید کیوں رکھتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں گے؟ یہودی اہل کتاب تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ یہودیوں کی باتیں سن کر جو ہے نا سن کر بہت سے لوگوں کے دلوں میں اسلام قبول کرنے کا جذبہ ابھرا تھا، اس لیے امید تھی کہ وہ آگے بڑھ کر کیا کریں گے، ساتھ دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کے علاوہ بھی کسی اور مقصد کے لیے ان کو یہ کلام سننا چاہیے تھا؟ تو اب یہودی جو ہیں وہ کلام اللہ سن کر خوب سمجھ کر جان بوجھ کر اس میں تحریف کرتے تھے۔ یوں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کلام کو اس لیے سنتے تھے کہ اسے بدل ڈالیں، نعوذ باللہ۔ آج مسلمانوں میں بھی ایسے افراد ہیں جو کلام اللہ اس لیے سنتے اور پڑھتے ہیں کہ وہ اس کو اپنی مرضی سے بدل ڈالیں۔ تو کیا اب وہ اس کے الفاظ بدل نہیں سکتے، لیکن اس کی عملی صورتیں جو ہیں وہ بدل دیتے ہیں؟ مطلب کہ اب ایک عام پرسن ہے، اس کو نہیں پتہ اس آیت سے کیا حکم نکل رہا ہے، اور اگر ایک عالم اسے یہ بتاتا ہے کہ نہیں اس میں سے یہ نہیں یہ مطلب نکل رہا ہے، اللہ کے ہاں پکڑ تو ہے اس کی، لیکن اس کو بھی تو گمراہ کر دیا نا، جو آپ سے وہ حکم پوچھنے آیا تھا جس کو سمجھ نہیں آیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم خود جو ہے اس کو سمجھنے کے قابل ہوں، اور اگر ہمیں کسی سے کبھی پوچھنا ہی پڑے
تو ایسے جید اور علماء سے ہمیں پوچھنا پڑے، کبھی فتویٰ لینا پڑے، یا کوئی حکم ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں سے ہمارا واسطہ ڈالے جو کہ ہمیں واقع میں حق پر مبنی سچی بات بتائے۔ ثم يحرفونه من بعد ما اقالوه، پھر کیا ہوا؟ یہودی کتاب اللہ کو کیا سمجھ کر، جان بوجھ کر اس میں معنی میں تحریف کرتے تھے۔ تحریف کہتے ہیں کتاب اللہ کے، کتاب الہی کے احکامات کو بدل ڈالنا، چاہے اس کے الفاظ بدلے جائیں، معنی بدل دیے جائیں، یا اس کی تفسیر بدل دی جائے۔ تینوں چیزیں اس میں آ جائیں گی کہ چاہے تو الفاظ بدلے جائیں، یا پھر میننگ بدل دیے جائیں، یا پھر اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی تفسیر، اس کی جو بھی تفسیر نکلتی ہے، تعویل، وہ بدل دی جائے۔ تحریف کی جاتی تھی کہ حرام کو حلال، حلال کو حرام، حق کو باطل، اور باطل کو جو ہے حق بتایا جاتا تھا۔ اب یہ تحریف کی ضرورت پیش ہی کیوں آئی؟ کتاب اللہ میں تحریف اس لیے کی جاتی ہے کہ کیا کریں؟ خواہشات پوری کی جا سکیں، جو وشفل تھنکنگ ہے نا، جو ڈیزائرز ہیں، ان کو پورا کیا جا سکے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے دین کو خواہشات کا دین بنا لیا جاتا ہے۔ اب قرآن حکیم کی ذمہ داری رب العالمین نے لے لی ہے، ٹھیک ہے؟ الفاظ میں تبدیلی کرنا تو ممکن ہے ہی نہیں، لیکن الفاظ کے جو معنی، اس کے میننگ ہیں، اور جو ان سے مفہوم نکلتے ہیں، جو ان کا فہم بنتا ہے، بدلنے کا کام آج بھی ہو رہا ہے۔ دین کے جو بنیادی بیسکس جو تصورات ہیں، جو بیسک کانسیپٹس ہیں، بنیادی تصورات کو اپنی جو ہے ڈیزائرز کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق بدلنے کی کوشش جاری ہے۔ مثال کے طور پر آپ شرک کا مفہوم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح کر دیا ہے کہ یہ شرک جو ہے وہ شرک کبیرہ گناہ ہے۔ آپ خود ہی دیکھیں کہ معاشرے میں کس کس طرح سے جو ہے نا وہ شرک عام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، آخرت کی کامیابی کا عقیدہ، پردے کے جو بھی احکامات ہیں، حلال و حرام کے جو بھی احکامات ہیں، یا سود کے احکامات ہیں، یا شرک کے بارے میں جو بھی اویئرنیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، اور زندگی کے جن بھی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اویئرنیس دے دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح احادیث کی روشنی میں یا قرآن و سنت کی روشنی میں وہیں سے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ تب یہاں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہودی تورات کو سننے سمجھنے کے باوجود اسے بدل ڈالتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وَهُمْ يَعْلَمُونَ سے توجہ دلائی ہے کہ وہ یہ حرکت سوچ سمجھ کر اور انٹینشنلی، جانتے بوجھتے ارادے کے ساتھ کرتے تھے، اور وہ یہ جانتے ہوئے کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب میں تحریف ہے۔ اس سے کیا؟ ان کی چال بازی، منافقت اور فریب کاری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ یہ جو لوگ ہیں جو یہ ایسا کر رہے ہیں، جان بوجھ کر جو حق کو چھپاتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے جو اپنی کتاب کو، جسے وہ باعث شرف سمجھتے ہیں، اور اسے بدل ڈالنے میں کوئی ان کو نہیں ڈر فیل ہو رہا، تو کیا ان سے توقع کی جا سکتی ہے؟ ان لوگوں سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ وہ اس قدر جو ہے وہ ان کی یہ غلیظ حرکت ہے کہ وہ ڈر بھی نہیں رہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور وہ اس میں تحریف کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان سے تم لوگوں کو امید ہے یہ ایمان لے آئیں گے؟ اب بات وہی پچھلی آیات سے ریلیٹڈ جا رہی ہے کہ یہود کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اب اس لیے ان پر عبرتناک واقعات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور یہاں پر مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے اور ان کو بتا دیا گیا کہ یہود سے اسلام قبول کرنے کی امید نہ رکھنا، یہ بڑی شریر قوم ہے۔ ان کے بڑوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد بھی ایک ایسا گروہ تھا جو اللہ تعالیٰ کا کلام سننے اور سمجھنے کے بعد بھی جان بوجھ کر اس میں کیا کرتے تھے؟ تحریف کر دیتے تھے، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ ایسا کرنا جو ہے وہ سخت گناہ ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کے اس وعدے کی جگہ پر لے گئے تھے، جہاں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سنا
اور پھر جب یہ لوگ وہاں سے واپس آئے تو ان میں سے جو سچے تھے انہوں نے جس طرح سنا تھا اسی طرح قوم کو پہنچا دیا، اور جن کے دلوں میں فساد تھا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے آخر میں یہ بھی فرما دیا ہے کہ اگر تم ان احکامات کے کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو کرو ورنہ نہ کرو۔ تو بس یہی تحریف تھی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ کلام الہی ایسا نہیں ہے۔ جب ان کے بڑوں کا یہ حال تھا تو ان سے کس طرح سے امید ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے؟ یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔